الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صلوات. سورہ مبارکہ نساء کی 65ویں آیت، جسے آج اس 7ویں مرحلہ بیان پر بھی آپ کے سامنے تلاوت کیا. پروردگار عالم اپنے اس کلام میں عظمت نبی مکرم کو بیان کر رہا ہے. ارشاد ہو رہا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. تمہارے رب کی قسم اے میرے حبیب، اے میرے مصطفیٰ، اے میرے مجتبی نبی، اے میرے محبوب، اے میرے معشوق نبی، تمہارے رب کی قسم وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ تمہیں اپنے اختلافات میں حکم نہ مانے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اور جب آپ فیصلہ سنا دیں تو آپ کے فیصلے پہ بال برابر بھی تردد تذبذب کا شکار نہ رہے اگر اسے مومن خود کو کہلوانا ہے. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اور آپ کے فیصلے پہ ایسے تسلیم ہو جیسے تسلیم ہونے کا حق ہے. مولا علی نے ایک چور کی انگلیاں حد جاری کی، اس کی انگلیاں کاٹیں، کیونکہ آل رسول چور کی سزا انگلیوں کے کاٹنے کو قرار دیتے ہیں. کلائی سے ہاتھ کاٹنے کو چور کی سزا مولا علی اور ائمہ اہل بیت نے قرار نہیں دی. فَاقْطَعُوا ایدیہما، ان کے ہاتھ کاٹ دو، یہ قرآن نے حکم دیا. تو ہاتھ کہاں سے کٹے گا جی؟ ہاتھ تو کلائی سے کاٹنے کو بھی ہاتھ کے کاٹنا شمار ہوگا، اور کونی سے بھی اور بازو سے بھی. لیکن ائمہ اہل بیت نے جب چور کی سزا ہاتھ کاٹنا
تجویز فرمائی تو پھر حکم دیا کہ اس کی انگلیوں سے اس کے ہاتھ کو کاٹو، کیونکہ قرآن مجید فَاكْتُبُوهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، یہ بھی تو قرآن کا حکم ہے نا، وہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، تو معصوم فرماتے ہیں یہ اپنی انگلیوں سے لکھتے ہیں، تو اللہ نے انگلیوں کے کاموں کو ہاتھ کا کام قرار دیا ہے، اور ادھر قرآن کہہ رہا ہے کہ چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، ادھر قرآن کہہ رہا ہے یہ اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، تو پھر کہاں سے چور کو سزا دی جائے گی، کہاں سے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا؟ تو ایک جانب ہاتھ کاٹنا ہے، دوسری جانب ہاتھ سے کتاب لکھی جاتی ہے، تیسری جانب ان المساجد للہ، مساجد اللہ کے لیے مخصوص ہیں، اور مساجد میں اعضائے بدن میں 7 عضو ایسے ہیں جنہیں مساجد قرار دیا گیا ہے، پیشانی، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے، دونوں انگوٹھے، صلوات پڑھے گا محمد والے۔ اب ان ساری آیات کو جوڑیں گے تو ائمہ اہل بیت کے فیصلے سمجھ میں آئیں گے، لہذا امام نے، مولا علی نے بھی، اور امام علی نقی کے زمانے میں بھی جب چور کی سزا ایک بحث کا شکار ہوئی، فقہا میں بحث چھڑی کہ چور کی سزا جو ہاتھ کاٹنا ہے، تو کسی نے کہا کہ جی کلائی سے کاٹو، کسی نے کہا کونی سے کاٹو، کسی نے کہا آدھی اس کی بازو سے کاٹو، کسی نے کہا بالکل بازو کے وسط سے کاٹو، تو امام علی نقی نے فرمایا نہیں، اس کا ہاتھ انگلیوں سے کاٹا جائے گا۔ تو یہ ایک علمی بحث تھی جس کی طرف میں نے ایک ضمناً اشارہ کیا ہے، اصل میرا مطلب اس سے کچھ اور ہے۔ مطلب یہ تھا، بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ فیصلہ اگر یہ سنا دیں، نبی اگر فیصلہ سنا دیں تو نبی کے فیصلے پر بال برابر بھی تردد کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا۔ نبی جو فیصلہ سنا دیں گے وہی فیصلہ آخری فیصلہ ہے، اور صرف فیصلہ ہی وہ آخری ہے، وہ فیصلہ تو آخری ہے، مگر جس کے خلاف فیصلہ جا رہا ہے نا، جس کے حق میں جائے گا تو وہ تو انسانی نفسیات ہیں، وہ تو کہے گا جی کیا کہنا صاحب، یہی تو حق تھا، یہی تو سچ تھا، اور دیکھو حقدار کو حق مل گیا، اس کی تو بحث ہی نہیں ہے۔ بحث اس کی ہے کہ جس کے خلاف فیصلہ جائے گا، تو جس کے خلاف فیصلہ جائے گا وہ کہے گا کہ جی، تو اب یہاں نبی سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما، جب میرا نبی فیصلہ سنا دے تو پھر اس فیصلے پہ بال برابر بھی تردد نہ کرنے والا مومن ہے، اور ایسے تسلیم کرے میرے نبی تمہارے فیصلے کو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے۔ میں ان بچوں جوانوں کو یہ حق ہے کا مطلب روشن کرنا چاہ رہا ہوں، ان پر یہ بات روشن کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ حق ہے کا کیا مطلب ہے، کیسے وہ حق کیسے ادا ہوگا بھائی؟ یعنی اگر آپ کے خلاف بھی فیصلہ نبی سنا دیں، خدا نخواستہ کسی کے خلاف فیصلہ سنا دیں، تو سرکار کے فیصلے کو تسلیم کر لینا، ایسے تسلیم کرنا جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے۔ اسے ذرا ایک منظر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں تاکہ تفسیر آیہ کریمہ بھی بیان ہوتی جائے، اور اس سے متعلق جو مضامین ہیں آج 7ویں مجلس میں بھی اسے بیان کر سکوں۔ میرے مولا علی نے ایک چور کی انگلیاں کاٹیں، جی جیسے میں نے ابھی بحث مقدمہ مکمل کیا، انگلیاں کاٹ دی، اور جب حد اس کی جاری ہو گئی تو اس نے کٹی ہوئی انگلیاں اپنے دوسرے ہاتھ سے اٹھائیں، اور کوفے کے چوراہے پہ کھڑے ہو کر اس نے آوازیں دینا شروع کی کہ آؤ یہ میں بتاتا ہوں کہ یہ حد کس نے جاری کی ہے۔ آپ یقین جانیے، اگر ایسا ماحول ہو تو پھر کیا بنتا ہے، کیا ہوتا ہے، یعنی وہ بھی آئیں گے سننے کے لیے جو علی کے چاہنے والے تھے، اور وہ بھی آئیں گے جو علی سے کوئی دل گرفتہ تھے۔ تم بڑا مجمع لگ گیا، جب وہ کہنے لگا میں بتاتا ہوں یہ انگلیاں کس نے کاٹی ہیں، جب مجمع جمع ہو گیا تو کہنے لگا یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو نہ ہوتا تو نبی کے بستر پہ سونے والا کوئی نہیں تھا۔ ہجرت کے موقع پر اگر یہ نہ ہوتے تو نبی کے بستر پہ کون سوتا؟ فرمایا یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو نبی کی پیاری دختر فاطمہ کا شوہر ہے، یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جس نے باب خیبر کو فتح کیا، جس نے جنگ خیبر کو فتح کیا، جس نے جنگ بدر میں مار کر دکھایا۔ اب مولا کے فضائل پڑھ رہا ہے، مجمع میں سے ایک شخص کی آواز آئی، علی تمہارے ہاتھ کاٹیں
علی تمہاری انگلیاں کاٹیں اور تم علی کے فضائل پڑھو. تو بھائی جملہ ہے جو تاریخی جملہ ہے اور مجھ اور آپ ہم سب کو اپنے ذہنوں پر حاکم بنانے کا جملہ ہے. کہنے لگا فضائل اسی کے پڑھے جائیں گے جو عدل الہی کو نافذ کرے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور اس نے مولا کی فضیلتوں میں ان فضیلتوں کو بیان کیا. یہ روایت میں اگر اپنی آنکھوں سے کتاب میں نہ پڑھی ہوتی تو شاید میں بیان نہ کرتا. ایک مرتبہ مولا تک یہ خبر پہنچی کہ ایسا ہو گیا ہے جس نے گویا چوری کی تھی اور ثابت ہو گیا تھا اور اس کے اوپر حد جاری کر دی گئی تھی اور وہ اب ایسا کر رہا ہے ایک چوک پہ کھڑے ہو کر. سن رہے ہیں نا آپ؟ تو حضرت نے فرمایا ذرا اسے بلا کے لاؤ. جب اسے بلا کے لایا گیا حضرت نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو تم, یہ کیا کر رہے تھے تم؟ تو بھائی اس نے تو یہ جملہ نہیں کہا مگر مجھے اس کی زبانی سے ذرا اس کی ترجمانی کرنے کا ایک جملے کا حق دے دیجئے. اچھا اپنی اس نے کہا مولا آپ اپنا کام کیجئے میں اپنا کر رہا ہوں. مولا نے فرمایا یہ تم نے کیا کیا؟ کہنے لگا یا علی میرا دل کر رہا تھا کہ میں آپ کے فضائل پڑھوں اور مجھے اس سے اچھا موقع نہیں ملا کہ جو مجھے آپ کے فضائل سننے کے لیے مجمع ملتا. تو مولا نے اس کی نیت کو دیکھا, اس کی ذہنیت کو دیکھا, اس کے خلاف فیصلہ کیا تھا تب بھی اسے یسلم و تسلیمہ دیکھا. تو مولا نے اس کی کٹی ہوئی انگلیاں اس کے ہاتھ کے ساتھ رکھی اور ایک ارادہ فرمایا تو اس کی انگلیاں جڑ گئی. جیسے پہلے وہ کٹی ہی نہیں تھی. تو کسی نے کہا یا علی وہ انگلیوں کا کاٹنا کیا ہے, یہ انگلیوں کو جوڑنا کیا ہے؟ فرمایا وہ عدل الہی کا جلوہ تھا, یہ کرم پروردگار کا جلوہ ہے. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جب نبی فیصلہ سنائے تو پھر نبی کے فیصلے پہ چوں چرا اگر مگر ایسے ویسے یہ ہوتا وہ ہوتا یہ جملے چاہنے والا نہیں بولتا. بھائی بہت بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ. آج شرکت آپ کی ہر روز کی طرح بھرپور ہے. بلند ترین صلوات نبی اور آل نبی پر. اللہم صلی علی محمد. میرا تو دل کہہ رہا ہے کہ اس سے بلند بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہم صلی علی محمد. یقین جانیے یہ صلوات ہے نا, صلوات وہ عبادت ہے کہ جس کی ادائیگی کے موقع پر عرشی فرشتے متوجہ ہوتے ہیں. اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ ارفعوا اصواتکم عند صلاۃ علیہ, جب مجھ پہ صلوات بھیجو تو اپنی آوازوں کو بلند کرو, اس لیے کہ جب تم بلند صلوات بھیجتے ہو تو دلوں سے منافقت نکلنے لگتی ہے. بھائی ہمارا مطلب ہے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اچھا میں یہ بات بہت بار کر چکا ہوں, کئی بار کر چکا ہوں کہ کوئی ایسی بات میں نہیں کرتا, نہیں کرنا چاہیے. میری مکمل کوشش ہوتی ہے کبھی کبھی کوئی ایسی بات اگر ہو بھی جائے تو بتا دیتا ہوں کہ یہ فقہ اہل بیت کے مطابق ہے, فقہ جعفریہ کے مطابق ہے. کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر بات یا زیادہ تر وہ بات کی جائے جو تمام مسالک اسلامیہ, تمام فرق اسلامیہ کے نزدیک ان کا کم سے کم کوئی حوالہ ملتا ہو. تو یہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے یہ حدیث سب کے یہاں ملتی ہے کہ نبی نے فرمایا جب مجھ پہ صلوات پڑھا کرو تو بلند آواز سے صلوات پڑھا کرو. تو میں ایک صلوات اور تو اب یہ اس آیہ کریمہ میں اب میں مضمون کو اور آگے بڑھا رہا ہوں. یسلم تسلیما, ایسے تسلیم کریں نبی کے فیصلے کو جیسے تسلیم کرنے کا شکریہ حق ہے, جیسا تسلیم کرنا حق بنتا ہے ایسے تسلیم کیا جائے. یہ آپ نے آیت سنی اور اس کو ایک مرتبہ پھر اس زاویے سے ذرا توجہ فرمائیں. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ, اے میرے حبیب تمہارے رب کی قسم, یہ تمہارے رب کی قسم کہہ کر
پروردگار عالم نے نبی سے اپنے پیار کو اور اپنے تعلق کو، اپنی محبت کو اور اپنائیت کو ظاہر کیا ہے۔ رب تو وہ ہمارا بھی ہے، رب تو وہ رب ابل بھی ہے، رب بقر بھی ہے، وہ تو ہر جانور کا بھی رب وہی ہے۔ کوئی پتھر نہیں ہے جو اس کی ربوبیت کے بغیر ہو، کوئی پودا نہیں ہے جو اس کی ربوبیت کے بغیر ہو۔ بھائی آپ نے آم کی گٹھلی دبائی تو کھجور کا درخت نہیں نکلا، جو اللہ نے اسے راستہ دیا اسی پہ چل رہا ہے۔ سورج ایک لمحے کے لیے بھی دیر نہیں کرتا نکلنے میں، اور ایک لمحے کے لیے بھی دیر نہیں کرتا ڈوبنے میں۔ جو ٹائم اسے اللہ نے دے دیا ہے، یعنی پکا مسلمان ہے۔ مگر یہ پکا مسلمان اس لیے آپ سے زیادہ فضیلت نہیں رکھتا کہ مسلمان تو انسان بھی ہے اور مسلمان تو چاند سورج بھی ہے، مگر وہ مجبور مسلمان ہے اور یہ مختار مسلمان ہے۔ تو مختار مسلمان کی فضیلت مجبور مسلمان سے زیادہ قرار پائی۔ تو نبی کا، اللہ کا نبی کے ساتھ کیا پیار ہے، اسے اس آیہ کریمہ میں تمہارے رب کی قسم، تمہارے رب کی قسم، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ مجھے تھوڑا سا اجازت دیں کہ میں آپ کے ساتھ رہوں۔ تمہارے رب کی قسم، میں نے ایک سوال اٹھایا تھا نا کہ اللہ تو سب کا رب ہے، اللہ تو سب کا رب ہے۔ یہ کیا کہ رب موسیٰ و ہارون، رب محمد، رب علی، جی یہ یہاں قرآن مجید میں اللہ نے جنت کا ذکر علیحدہ کیا، جنت کا ذکر بہت کیا ہے، ٹھیک ہے، مگر کہیں کہیں اس نے جنتی بھی کہا ہے، میری جنت۔ تو کیا مطلب ہے؟ اور جو جنت کے ذکر ہیں وہ اس کی جنت نہیں ہے؟ یعنی جنت کا دو طرح کی ہے۔ جنت کس کے لیے ہے؟ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اللہ نے متقین کے لیے جنت کو قرار دیا ہے۔ اور ایک جانب وہ کہہ رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے صاحب نفس مطمئنہ میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں آ جا۔ تو اب یہ مفسرین نے جنت کی جب بحث اور جنت کو جب سمجھنا چاہا کہ جنت کے مفاہیم کیا ہیں، تو انہوں نے اس بحث کو کیا ہے کہ جہاں مطلقاً جنت مراد ہے وہاں مطلقاً جنتی مراد ہے۔ جہاں مطلقاً جنت، جہاں صرف جنت کا لفظ آیا ہے وہاں ہر جنتی مراد ہے، لیکن جہاں جنتی اللہ نے کہا ہے میری جنت، وہ خاص ہستیاں مراد ہیں جنہیں وہ اپنی جنت میں داخل کرنے کی بات کر رہا ہے۔ بھائی مجھے معلوم ہے اللہ کے بارے میں کیا کیا باتیں کی جا سکتی ہیں اور کیا کیا جملے نہیں بولے جا سکتے۔ مثلا اللہ کا جسم نہیں ہے، اللہ کا ہم جسم نہیں مانتے، ہم مسلمان اللہ کا جسم نہیں مانتے جی، اس لیے کہ جسم اگر مانیں گے تو جسم کو روکنے بٹھانے کے لیے مکان بھی چاہیے، اور مکان اگر مان لیا تو پھر پڑوس بھی ماننا پڑے گا، اور پڑوس مان لیا تو حدوں کو ماننا پڑے گا، اور جس کی حد بن جائے وہ سمجھ نہیں ہوتا۔ تو اللہ کی حد نہیں ہے، اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے، وہ محتاج نہیں ہے، اسی لیے ہر وہ چیز جو اس کی صمدیت کے راہ میں رکاوٹ ہے یا اس کے عقیدہ صمدیت کی راہ میں رکاوٹ ہے، ہم وہ چیز نہیں مانیں گے، جیسے جسم ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جنتی میری جنت، اللہ کی جنت کہاں ہے؟ تو بس جہاں جہاں اللہ ہے، میں لفظوں کو اور ذرا مفہوم کو اور روشن کرتا ہوں۔ بھئی یہ نبی کو معراج کہاں ہوئی تھی؟ سرکار دو جہاں کو معراج کہاں ہوئی تھی؟ سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ عرش کہاں ہے؟ جی اوپر۔ اگر آپ نے کہہ دیا اوپر تو آپ نے سمت میں محدود کر دیا اللہ کو۔ تھوڑا گردن ہلاؤ، تو ہی سن رہے ہو۔ یہ آپ نے اگر کہہ دیا کہ سدرۃ المنتہا اوپر ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اللہ کو سمت میں محدود کر دیا۔ اور مولا علی فرما رہے لا حد ولا ضد ولا ند، اللہ کو نہ اشاروں میں لایا جا سکتا ہے۔ اوپر کہہ دیا تو اشارہ ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ اشارے میں مشار الیہ محدود ہو جاتا ہے، جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہوتا ہے وہ اس میں وہ محدود ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کو تو ہم محدود مانتے نہیں ہیں، اللہ تو لا محدود ہے،
اللہ بسیط ہے، کسی ایک جگہ نہیں، ہر جگہ ہے. تو پھر معراج کہاں ہوئی؟ کہاں گئے تھے؟ وہ سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ عزیزان گرامی، ساری باتیں کیا اسی دنیا میں سمجھیں گے ہم؟ کچھ مرنے کے بعد نہ چھوڑ دیں؟ بہت سارے مفاہیم ہیں جو ہمیں اس دنیا میں سمجھ میں نہیں آئیں گے. جیسے ماں کے شکم میں موجود بچے کو کراچی کا نشتر پارک سمجھ میں نہیں آ سکتا، ایسے ہمیں دنیا کے شکم میں جنت سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک جائیں گے نہیں جنت میں. بہت ساری چیزوں کو چھوڑ دیجئے وہاں کے لیے، ہر چیز یہاں سمجھنے کی کہاں سمجھ پایا آج تک کا مسلمان الف لام میم کا ترجمہ نہیں سمجھ پایا جی. تو پھر کیا مطلب ہے؟ کہاں ہے وہ سدرۃ المنتہا؟ عزیزان گرامی، اس بحث کو میں اگر خون جگر کا مضمون ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا آپ کیسے لے رہے ہیں میری باتوں کو، لیکن یہ جو مفاہیم ہے نا، یہ دسیوں گھنٹوں کے مطالعے کے بعد ایک جملہ بنتا ہے اس میں سے. جی، یہ اللہ سے نبی کی ملاقات کہاں ہوئی، معراج سرکار کو کہاں ہوئی، اس کو میں اگر ایک لفظ میں یوں سمیٹنے کی کوشش کروں کہ جہاں عبد اور معبود کا فاصلہ مٹ جائے وہی معراج ہے. اب ہمیں نبی کے بارے میں کہا سدرۃ المنتہا، حسین کے بارے میں کہا کربلا. متوجہ ہیں؟ پیار محبت نبی مکرم کے ساتھ، سرکار دو جہاں کے ساتھ اللہ کا جو پیار ہے، جو محبت ہے، ایک اس کا بیان ہے، اور دوسرا بیان اس کے اندر ہے آپ کے حکمیت کا بیان. یعنی میں نے کل کی مجلس میں جو بات کہی تھی کہ فضائل، مناقب، جس کو آپ ولایت کہتے ہیں، ولایت کے دو معنی ہیں، ولایت بے معنی محبت اور ولایت بے معنی حاکمیت. جب میرے دل و دماغ میں ان کی محبت بس جائے تو یہ بھی ولایت ہے، اور اس کے نتیجے میں ان کی ہر بات ماننے لگوں تو یہ بھی ولایت ہے. مگر پہلے والا جو عنوان ہے وہ محبت کا ہے، دوسرا عنوان حاکمیت کا ہے. یہاں نبی مکرم کی محبت کو اور نبی مکرم کے جو مقام اور فضیلت ہے اسے بھی اللہ بیان کر رہا ہے، اور حاکم بھی انہیں قرار دے رہا ہے. یعنی اگر ہم حاکم ہی نہ مانے سرکار کو تو پھر بعض اوقات یہ بات لا حاصل ہوگی، ہمیشہ نہیں. بعض اوقات یہ بات لا حاصل ہوگی کہ ہم ان کے فضائل پڑھ رہے ہیں، ہم ان کے مناقب بیان کر رہے ہیں، ہم ان کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں، یہ لا حاصل ہو جائے گی بعض اوقات. اس لیے کہ وہ جو فضائل و مناقب بیان کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہے؟ سمندر کے کنارے کھڑے ہو کے کشتی کی تعریفیں کہ اس کا چپو ایسا ہے اور اس کی لکڑی ایسی ہے اور یہ اتنی تیز چل سکتی ہے اور یہ اتنے گہرے پانی میں جا سکتی ہے اور یہ اس پار جا سکتی ہے اور یہ ڈوبنے والی نہیں ہے اور اس میں اتنے لوگ بھی سوار ہو سکتے ہیں اور اس میں وہ نہیں بیٹھ سکتا اور اس میں وہ بیٹھے گا. 50,000 باتیں کر لیجئے، کیا فائدہ جب تک کہ اس پہ سوار نہ ہوا جائے. اس پہ سوار ہوں گے اور خود کو کہیں تک لے جائیں گے تب اس فضائل اور اس مناقب کا کوئی فائدہ ہوگا. نبی مکرم نے اپنی اہل بیت کو کشتی نوح سے زیادہ کشتی نوح سے تعبیر کیا ہے نا. میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے. من رکبہا، جو اس پہ سوار ہو گیا فنجا، وہ نجات پا گیا، اور جس نے اس سے منہ موڑ لیا ہلاکا، وہ ہلاک ہو گیا. تو اب سوار ہونے کی بات ہے. سوار کیسے سوار ہوں گے بھائی؟ سوار کیسے ہوں گے؟ یہ کشتی کوئی مادی کشتی تو ہے نہیں، یہ لکڑی کی بنی ہوئی کشتی تو ہے نہیں، یہ فائبر کی بنی ہوئی، مجھے معاف کیجیے گا، کشتی بنانے والے بھی شاید کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے. جی کشتی کیسی کشتی ہے کہ جس پہ سوار ہوا جائے؟ اور کیا ہمارا بدن سوار ہوگا؟ تھوڑی سی توجہ بڑھائیے. ہمارا نبی نے اپنی اہل بیت کو حضرت نوح کی کشتی کی طرح تعبیر کیا ہے. مثل اہل بیتی، سلوات پڑھے تو میں حدیث سناؤں.
کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح جیسی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا من رکبہا، جو اس میں سوار ہو گیا فنجا، وہ نجات پا گیا، اور جو اس سے دور دور رہا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو کیسے سوار ہوا جائے گا؟ کشتی نوح تو ایک مادی کشتی تھی، اس میں حضرت نوح نے ہر نسل کے مخلوق کو سوار کیا، چاہا تو انہوں نے کہ سب آ جائیں، مگر سب نہیں آئے، جس کو توفیق ہوئی وہ آیا، جسے اپنی نسلیں بچانی تھی وہ آیا، جسے اپنا آئندہ محفوظ کرنا تھا وہ آیا۔ اب آپ دیکھتے جائیے، نبی نے کہا ہے میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی طرح ہے، جو وہاں رویہ رکھا گیا اگر وہی یہاں رویہ ہوگا تو مستقبل اچھا ہے، ورنہ مستقبل برباد ہے۔ تو یہ کیسی کشتی ہے؟ اچھا چلیں، اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے، یہ سمجھنا ہے تھوڑا سا۔ یہ جو اللہ نے کہا ہے نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو، وہ رسی کہاں ہے؟ نائلون کی ہے، وہ کسی دھاگے کی بنی ہوئی ہے، مجھے معاف کیجئے بچوں کی خاطر میں بول رہا ہوں، وہ رسی کہاں لٹکی ہوئی ہے جس کو پکڑنا ہے؟ اللہ نے کہا کہ میری رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامو، وہ رسی ہے کہاں؟ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے رستے پر قائم رکھ۔ وہ سیدھا رستہ کہاں ہے؟ مکے سے مدینہ آتا ہے یا مدینہ منورہ سے کربلا جاتا ہے؟ وہ کہاں جاتا ہے وہ رستہ؟ وہ ہے کہاں رستہ؟ عزیزان گرامی، نہ کشتی جو اہل بیت کو قرار دیا ہے وہ مادی کشتی ہے کہ اس پہ سوار ہونے کی کوئی تصور کرے، نہ ہی صراط کوئی مادی رستہ ہے، کوئی روڈ ہے، کوئی موٹر وے ہے، مجھے معاف کیجئے، اور نہ ہی حبل اللہ کوئی مادی رسی ہے جو کہیں لٹکی ہوئی ہے۔ یہ حبل اللہ، یہ صراط، یہ کشتی اہل بیت کا وجود، کشتی نجات، جی سفینۃ النجات، یہ اہل بیت کا وجود، یہ مادی نہیں ہے۔ میں لفظوں کو اور معنوی ہے، میں لفظوں کو اور ذرا بہتر کرتا ہوں، یہ خارجی رستہ نہیں ہے، یہ درونی رستہ ہے۔ یہ کشتی آپ کو اپنے اندر ملے گی، یہ حبل اللہ آپ کو اپنے اندر ملے گا۔ اپنی فطرت کو سالم بناتے چلے جائیے، ہر باکمال آپ کو اپنا نظر آئے گا۔ ہر باکمال سے تعلق فطری تعلق ہے بھائی۔ نبی مکرم نے ہمارے اندر، اللہ نے ہمارے اندر کمال طلبی کو قرار دیا ہے، کمال جوئی کو قرار دیا ہے، ہمارے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ میں رات کو جو ایک عشرے سے بقیت اللہ میں حاضری دے رہا ہوں، وہاں ہمارا موضوع ہے فلسفہ خودی، اپنے آپ کو پہچاننا۔ فلسفہ خودی سے در حقیقت انسان خدا تک پہنچتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، مولا علی نے فرمایا من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو اپنے آپ کو پہچانتے پہچانتے، یقین جانیے بچوں، آپ سے کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو پہچانتے پہچانتے انسان جب کمال پر پہنچتا ہے تو علی کا دروازہ نظر آتا ہے۔ یہ آپ آزما کے دیکھ لیجئے پھر اس بات پر۔ بات بہت روشن ہے، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ حاکم قرار دیا ہے نبی مکرم کو، اور محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، عقیدتوں کے ساتھ اس گھرانے کو اپنا حاکم ماننا ہے۔ جو یہ فیصلہ سنا دیں اس فیصلے کو تسلیم کرنا ہے۔ اچھا اب دیکھیے، یہ جو مجمع بیٹھا ہے، یہ جو آپ تشریف فرما ہیں، یہ مسلمان بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم امت مصطفیٰ ہیں اور ملت ابراہیم ہیں۔ اللہ کرے، میں آج ٹائم میرے پاس تنگ سے تنگ تر ہوتا جا رہا ہے اور میں اپنے مضمون میں مفاہیم کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جتنے بھی مسلمان ہیں نا، ہم کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے، جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سب امت مصطفیٰ ہیں اور ملت ابراہیم ہیں۔ وَاتَّبَعَ مِلَّتَ إِبْرَاهِيمَ حنیفہ۔ اے لوگو،
ملت ابراہیم جو چنا ہوا اور منتخب دین ہے، اس دین کی اتباع کرو۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، خبردار تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم دین میں ملت ابراہیم کی پیروی کرو، جس ملت کے بنانے والے تمہارے بابا ابراہیم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ اللہ کرے میرا مجمع میرے ساتھ رہے۔ یعنی ہم لوگ جو ہیں مسلمانوں کو مسلمان کس نے کہا ہے؟ ہمیں ہمارا نام مسلمان کس نے رکھا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے مسلمان ہو گئے؟ یہ کس نے رکھا ہے ہمارا نام؟ قرآن کہہ رہا ہے یہ ابراہیم نے رکھا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے جو میں نے 130 نمبر کی آیت ہے۔ حضرت ابراہیم نے ہمارا نام مسلمان حضرت ابراہیم نے رکھا ہے جی۔ کون؟ اچھا ایک اور جگہ ارشاد ہو رہا ہے وَمَن يَرْغَبْ، یہ بھی سورہ بقرہ ہے، وَمَن يَرْغَبْ اللہ اکبر عن ملت ابراہیم الا من صفح نفسہ، جو راغب ہی نہیں ہے خود کو ملت ابراہیم میں شمار کرنے کا، اس سے زیادہ تو بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ یہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ ایک صلوات پڑھیں تو میں ان کی تفسیر کروں۔ بہت مشکل ہو جاتا ہے ایک کوئی 30-35 منٹ کی بحث کو شروع کیا جائے اور وقت کی تنگی کی وجہ سے اسے ناتمام اور بغیر نتیجے کے چھوڑ دیا جائے، اور جو باتیں کی گئی ہیں وہ بھی ضروری تھیں، اور جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ بھی بہت ضروری ہے۔ اصلی مضمون آپ کے ہاتھ میں آ گیا کہ ہم امت مصطفیٰ اور ملت ابراہیم ہیں۔ ملت ابراہیم کا نام، امت مصطفیٰ کا نام مسلمان، ہوا سماکم المسلمین، سرچ کر لیجیے آیت، ہوا سماکم المسلمین، تمہارے جد ابراہیم نے تمہارا نام مسلمین قرار دیا ہے۔ طے ہو گیا کہ اسلام کی بنیاد حضرت ابراہیم نے ڈالی۔ بھائی ایک نتیجہ ضرور دوں گا اپنی آج کی گفتگو کا۔ طے ہو گیا کہ حضرت ابراہیم نے، اچھا مجھے تسلی دیجئے کہ مغرب کا صحیح وقت کیا ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ 35 نہیں، 20 منٹ سے تو زیادہ وقت، آدھا گھنٹہ میرے حساب سے ہونا چاہیے۔ 30 نہیں، منفی مت سوچیے، ظاہر ہے روزانہ وقت تبدیل ہوتا ہے، اس لیے اگر بر وقت جواب نہیں آیا تو منفی مت سوچیے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اس سے بلند صلوات پڑھ لیجئے۔ میں ایک بات آپ کے سامنے بس اللہ کرے میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ طے ہو گیا کہ اسلام کی بنیاد حضرت ابراہیم نے رکھی۔ جب اسلام کی بنیاد حضرت ابراہیم نے رکھی ہے تو حضرت ابراہیم ہی بہت سارے معاملات کو طے کریں گے۔ مثلا حضرت ابراہیم یہ طے کریں گے کہ تمہارا حاکم اور تمہارا بڑا کون ہوگا۔ مثلا حضرت ابراہیم ہی یہ طے کریں گے کہ کسے تم اپنا حکم مانو گے۔ بہت سارے اعمال ہیں جو حضرت ابراہیم کے مطابق آپ انجام دیتے ہیں۔ ابھی آپ نے کچھ دن پہلے قربانی کی ہے، یہ حضرت ابراہیم ہی نے آپ کو قربانی کا جذبہ دیا تھا۔ یہ پاکستان نہیں، پوری دنیا کے صاحبان ثروت اور صاحبان صحت لوگ، پیسے والے لوگ اور صحت مند لوگ، یہ دونوں اگر ٹھیک ہو جائیں تو معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ان دونوں کو اللہ حج میں بلاتا ہے، پیسے والوں کو بھی، صحت والوں کو بھی۔ تو انہی کی وجہ سے معاشرے میں فساد بھی ہے اور انہی کی وجہ سے معاشرے میں ترقی بھی ہے۔ تو انہی کو اللہ مکے بلاتا ہے، انہی کے بال اترواتا ہے، انہی کے شناخت کے کپڑے ان سے تبدیل کرواتا ہے، انہی لوگوں کو وہاں بلا کے اللہ گنجا کروا دیتا ہے۔ میں کیا اردو میں بول رہا ہوں نا بھائی، اللہ ان کے بال اتروا دیتا ہے۔ یعنی جو ہیئر اسٹائل، شناخت، وہ سب مٹ جاتی ہے، صرف اپنی ایک شناخت رکھو، مسلمان ہو جی۔ وہ سارے حاجی جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس میں ہر فقہ کا بندہ ہوتا ہے، ہر مسلک کا بندہ ہوتا ہے، سب حرم میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، سب خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔
تو اتنا کروڑوں لوگ دنیا میں، اربوں مسلمان ہیں، سب کو اللہ کیسے بلا سکتا تھا وہاں؟ اللہ نے اس کی شرائط رکھ دی، اس کی کچھ جو ہے وہ استطاعت کی کچھ شرائط رکھ دی کہ جن کے اندر یہ صفتیں پائی جائیں گی وہ وہاں آ جائیں. ٹھیک ہے، یہ کس کا کام ہے؟ یعنی ہمیں ہمارے معاشرے کو بہتر معاشرہ بنانے کے لیے اللہ نے صاحبان ثروت اور صاحبان صحت لوگوں کو مکے بلایا ہے. یہ نعمت کس کی دی ہوئی ہے؟ یہ حج کی نعمت کس کی دی ہوئی نعمت ہے؟ اور یاد رکھیے اہل بیت کے فضائل بہت ہیں. میں لفظوں کو بہتر کروں، علی مولا کے فضائل بہت ہیں، مگر علی مولا کے فضائل میں سب سے بڑی فضیلت ہے من کنت مولا فہاد علی المولا. خبردار میں جس کا مولا علی اس کا مولا. یہ جو مولا علی کی فضیلت مولائیت ہے نا، یہ بھی حضرت ابراہیم کی وجہ سے ملی ہے. حج سے لوٹ رہے ہیں نا سرکار، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. میرا مجمع ساتھ ساتھ چلے نا میرے. تو حضرت ابراہیم کی وجہ سے حضرت امیر المومنین کی ہمیں مولائیت کا عنوان نصیب ہوا ہے. جی، غدیر قوم کا میدان، حج سے لوٹنے پہ سرکار دو جہان مجمع روک لیا اور پھر فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا بھی مولا ہے. تو اصلی مضمون آپ کے ہاتھ میں آ گیا کہ اسلام کی بنیادیں بھی حضرت ابراہیم نے ڈالی ہیں. اگر قرآن کی آیتیں نہ ہوتی نا جو میں نے بھی پڑھی ہیں، تو آپ میں سے بہت سے لوگ جو ہے نا مجھے جانے نہیں دیتے کہ مولانا نہ جانے کون سی بحث لے کر آ گئے. ہم کیوں ملت ابراہیم ہے بھائی؟ ہم تو امت مسلمہ ہیں. امت مسلمہ ہی ملت ابراہیم ہے اور ملت ابراہیم ہی امت مسلمہ ہے. اب جب بنیادیں حضرت ابراہیم نے ڈالی ہیں تو اب حضرت ابراہیم ہماری جو سماجی زندگی ہے اس کے لیے بھی حضرت ابراہیم ہی امور کو مرتب کریں گے. اور کب کریں گے؟ جب حضرت ابراہیم تمام نبیوں میں سب سے بڑے نبی، یعنی امتحانات دینے کے بعد سب سے بڑا مقام انہیں ملا، تب انہوں نے کام میں کچھ بنیادیں ڈال رہا ہوں. کب؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. یہ جو آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس کے 3 عنوان ہیں. اس آیت کے اندر 3 حصے ہیں. پہلا حصہ کیا ہے؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. تسلی دیجئے، آپ اکتا نہیں رہے میری باتوں سے. اس بحث کو مکمل کروں. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. پہلا عنوان، جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو آزمایا. آزمائش، امتحان. فَأَتَمَّهُنَّ، آزمائش میں کامیابی. دوسرا عنوان، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. دوسرا عنوان، جب ابراہیم نے آزمائش دے دی تو اللہ کا اعلان ہوا، اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے ابراہیم لوگوں کا اب ہم تمہیں امام بنا رہے ہیں. دوسرا عنوان ہے امتحان کے بعد ذمہ داریاں. امتحان اور آزمائش کے بعد امامت. جیسے ہی کہا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ہم تمہیں لوگوں کا امام بناتے ہیں، تو حضرت ابراہیم نے فوراً فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد میں امامت. یہ تیسرا عنوان. جی ایک اور عنوان سنا دوں. جواب اللہ کا یہ آیا لا ینال عہد الظالمین، ہمارا یہ عہدہ امامت ظالموں تک نہیں پہنچے گا. بھائی توجہ بڑھائیے، اس آیہ کریمہ میں ایک عنوان ہے حضرت ابراہیم کا امتحان، دوسرا عنوان ہے حضرت ابراہیم کی امامت، اور امامت بھی نص کے مطابق. جب ابراہیم جیسا نبی امتحان دیے بغیر، اور صرف امتحان بھی نہیں، اللہ کی طرف سے منتخب امام نہ ہو تو بغیر امتحان دیے لوگ کیسے امام بن جائیں گے؟ بغیر اللہ کی جانب سے بنائے بغیر کیسے امام بن جائیں گے؟ یعنی امتحان دینا ہے پہلا مرحلہ، امتحان میں کامیابی پہلا مرحلہ. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ بنائے، پھر اس امتحان کے بعد ڈگری کون دے گا، نمبر کون دے گا، سند کون دے گا؟
وہی دے گا نا جس نے امتحان لیا ہے۔ تو اب دوسرا عنوان ہے امامت کے لیے نص کا ہونا۔ میں چوتھی مجلس میں آپ کو عبارت پڑھ کے سنا چکا ہوں کہ بڑی بڑی شخصیات نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، ملا علی قاری جیسی شخصیت، سعد الدین تفتزانی جیسی شخصیت، وہ لکھ چکے ہیں اپنی کتابوں میں کہ امامت امت کے لیے اتنا سنجیدہ مسئلہ ہے کہ اس امامت کی وجہ سے نبی کا دفن و کفن بھی چھوڑا جا سکتا ہے۔ میں عبارتیں سنا چکا ہوں آپ کو، ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ بھائی اس سے بلند صلوات۔ یعنی اتنا سنجیدہ مسئلہ ہے، امت کے نزدیک اتنا سنجیدہ مسئلہ ہے کہ نبی کے دفن و کفن کو بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں نا، کہاں ہے نا، لکھا ہوا ہے نا۔ تو اب امامت امتحان کے بعد نص کے مطابق امامت، اور صرف نص کے مطابق امامت۔ تیسرا مرحلہ اولاد کے لیے امامت۔ چوتھا مرحلہ لا ینال عہد الظالمین۔ یہ نہیں کہا اللہ نے کہ آپ کی اولاد میں امامت نہیں آئے گی، یہ کہاں کہا اللہ نے؟ جو فرشتوں نے کہا یہ خون بہائے گا، تو اللہ نے کب کہا نہیں بہائے گا؟ اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ نے کب کہا نہیں بہائے گا؟ اور اللہ نے کب کہا کہ بہائے گا؟ اللہ نے کہا میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں کہ میری ذریت میں، میری اولاد میں امامت، تو اللہ نے کیا کہا کہ نہیں ہوگی امامت؟ اللہ نے کہا ظالموں تک امامت نہیں پہنچے گی، یعنی قسمت۔ امتحان، نص، انی جاعلک للناس اماما، نص کے مطابق امامت، حکم الہی کے مطابق امامت، اللہ امام بنائے گا۔ بھائی میرے پاس وقت تنگ ہو گیا، مگر مجھے اگر وقت ہوتا تو میں 10 آیتیں تو مجھے اس وقت یاد ہیں جو میں آپ کو سنا دوں کہ کہاں کہاں اللہ نے کہا ہے خلیفہ میں بناؤں گا، امام میں بناؤں گا، ملک میں بناؤں گا، حاکم میں بناؤں گا۔ ایک مرتبہ بھی اگر کوئی کہہ دے یہ کام میں کروں گا تو ادب کا تقاضا نہیں ہے کہ وہ کام کرنے سے پہلے اس سے پوچھ لیا جائے کہ اللہ تو کیا چاہتا ہے؟ ایک دفعہ تھوڑی کہا ہے اس نے، اگر ایک دفعہ بھی کہا ہوتا تو تب بھی حکم یہی تھا۔ اس نے بار بار کہا ہے کہ یہ کام میرا ہے۔ معاشرے کی سربراہی، معاشرے کا سربراہ بنانا تمہارا کام نہیں ہے، معاشرے کا سربراہ بنانا میرا کام ہے۔ جب انہوں نے کہا میری اولاد میں سربراہی جائے گی تو اللہ نے کہا لا ینال عہد الظالمین، یعنی عصمت۔ توجہ ہو گئی آپ حضرات کی؟ یعنی عصمت کے مطابق۔ عزیزو یہ بحث چھوڑ دو کہ پہلے امام سے لے کے 12ویں امام تک ہر امام کا بیٹا پچھلے امام کی جگہ آ کر امام بنا، یہ کیسے ہوا؟ یہ خاندانی مسئلہ ہے۔ بعض لوگوں کے دل میں خرابی خود ہوتی ہے، الزام رکھ دیتے ہیں مستشرقین کے اوپر، الزام رکھ دیتے ہیں مغربیوں کے اوپر کہ وہ غیر مسلم کہتے ہیں کہ خاندان میں کیسے ہوگا، بچوں میں کیسے امامت اور خلافت جائے گی، اولاد میں کیسے خلافت چلی جائے گی۔ بھائی غیر مسلموں کی بات چھوڑو، تم اپنی بات کرو، مسلمان ہو یا نہیں؟ غیر مسلم کا تو امامت موضوع ہی نہیں ہے، تو کیوں غیر مسلم پہ رکھ کر اپنی بات کر رہے ہو؟ امامت اور خلافت غیر مسلم کا موضوع کب ہے؟ اسے تو پہلے اللہ سمجھاؤ، اسے پہلے توحید سمجھاؤ۔ غیر مسلم کا نماز موضوع ہی نہیں ہے۔ نماز پر اگر کوئی غیر مسلم اعتراض کر رہا ہو نا، اسے کہو بھائی کوئی اور بات کرو۔ مسلمان سے نماز پہ بحث کرے کہ باندھ کے پڑھوں یا کھول کے پڑھوں، لیکن جو اللہ کو ہی نہیں مانتا وہ نماز پہ ہم سے کیوں بات کر رہا ہے؟ جی اولاد میں امامت کیوں جائے، کیسے جائے، نہیں جانا چاہیے، یہ غیر مسلم کا موضوع ہی نہیں ہے۔ اور جس نے اس پر اعتراض اٹھایا ہے، اگر وہ اعتراض اٹھاتا ہے تو شاید زبان پہ تو کلمہ ہے مگر دل میں کوئی غیر مسلم ہی ہے۔ امامت کے لیے پھر اگر حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد میں امامت مانگی بھی تو اللہ نے کیا کہا کہ ہاں دے دوں گا۔ اللہ نے کہا تمہاری اولاد میں جو ظالم ہوں گے انہیں نہیں ملے گی۔ تو اللہ نے تو اولاد کے اندر بھی معیار بنا دیا نا۔
بھائی اولاد میں بھی وہ امام بنے گا جو معصوم ہوگا. اب ثابت کرو، یا ہم ثابت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ جسے تم امام مانتے ہو وہ کتنے عرصے تک بتوں کی پوجا کرتے رہے، اور جسے نہیں، میری بحث بہت روشن ہے، میں دل آزاری کا مطلب نہیں ہے، اپنا موقف پیش نہ کرنا ہے. جب یہ طے ہو گیا کہ معصوم کو اللہ کی طرف سے منصب ملتا ہے، جو ہے جس کے ہاں گناہوں کا گزر نہیں ہے، جس کے ہاں گناہوں کا گزر نہیں ہے، اسے اللہ کی جانب سے نبی، رسول اور امام اور خلیفہ بنایا جاتا ہے، تو بحث تو یہ ہو رہی ہے نا. تو میں الحمدللہ اس پہ مطمئن، میرا مجمع مطمئن کہ جس دروازے پر ہم بیٹھے ہیں ان کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی ہے. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. تو پورے انسان ہو گئے، ہم نے کہا تو پورے انسان ہو گئے. خیبر میں خود نبی نے کہا یا ماشاءاللہ آپ نے میری بات منتقل ہوئی، اس کا ممنون ہوں. یہ وہ گھرانہ ہے جن کے دودھ پیتے بچے بھی تیروں کے آگے مسکراتے ہیں. یہ وہ گھرانہ ہے جن کا 11 سال کا کم سن نوخیز نوجوان یہ کہتا نظر آتا ہے کہ موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ میٹھی ہے. اس کو تو ابھی جینے کی تمنا ہونی چاہیے. کہتے ہیں صاحب اس نے تو دیکھا کیا ہے، ابھی تو اسے زندگی گزارنی ہے. اس گھر کا تو 11 سال کا 13 سال کا جوان یہ کہتا نظر آئے احلی من العسل، موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے. جب شب عاشور امام حسین اپنے اصحاب سے ملاقات فرما رہے تھے اور ساری رات میرے مولا نے کل آنے والے دن کے حالات کو بیان کیا، تو اصحاب نے پوچھا کہ مولا ہمارا نام کل شہید ہونے والوں میں ہے. تو امام نے وہ فہرست پڑھ کر سنائی، دکھائی جو نبی نے امام حسین کو دی تھی، سرکار دو جہاں نے دی تھی کہ حسین تمہارے ساتھ کون کون شہید ہوگا. جب سب شہیدوں، سب مجاہدوں اور سب اصحاب کو امام نے یہ بات بتا دی اور حضرت کی ملاقات مکمل ہوئی اور لوگ اصحاب خیمے سے نکل کر اپنے اپنے خیموں میں جانے لگے، تو امام حسین نے دیکھا کہ اس بڑے خیمے کے ایک کونے میں ایک جانب قاسم کھڑے ہیں. تو امام نے حضرت قاسم کو دیکھ کے فرمایا قاسم بیٹا تمہیں کچھ کہنا ہے اپنے چاچا سے؟ فرمایا چچا جان میرا نام بھی شہیدوں میں ہے. آج میرے محترم مجمع کو معلوم ہے نا ہم کس کی خدمت میں رہتے ہیں. جی تو امام سے فرمانے لگے چچا میرا نام بھی شہیدوں میں ہے. حضرت نے فرمایا قاسم تم تو بہت بڑے ہو، تمہارا چھوٹا بھائی علی اصغر بھی شہید ہوگا. تو جیسے یہ سنا نا کہ چھوٹا بھائی علی اصغر بھی شہید ہوگا تو ایک مرتبہ انگڑائی لی، کمر کا پٹکا کھل گیا جوش کا، اور ایک مرتبہ غضب کی کیفیت میں فرمایا هل يصلون الى الخيام، کیا یہ قوم اشقیہ خیموں میں گھس آئے گی؟ اس لیے کہ میرا بھائی تو گہوارے میں ہے نا، میرا بھائی تو جھولے میں ہے. امام نے فرمایا نہیں قاسم، علی اصغر کو میں اپنی آغوش میں لے کے جاؤں گا، تمہارے بھائی کو شہید کیا جائے گا. جب صبح عاشور نمودار ہوئی تو عزاداروں بار بار آ کر امام حسین کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، چچا جان مجھے اجازت ہے، چچا جان مجھے اجازت ہے. اور امام ہر دفعہ فرماتے تھے تم اپنی ماں کا سہارا ہو، تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو، جو جہاں بیٹھا ہے جس کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف نہ کرے. فرماتے تھے بار بار بھیج دیتے تھے. اور جب خیمے میں لوٹ کے جاتے تھے تو اس بچے کی ماں کہتی تھی چچا نے کیا کہا؟
اور کہتے تھے اماں چچا نے تو واپس لوٹا دیا۔ جناب ام فروا علیہ السلام زوجہ امام حسن مجتبی علیہ السلام، جب انہوں نے یہ مرحلہ بار بار گزرتے دیکھا تو انہیں کچھ یاد آیا۔ انہوں نے اپنے صندوق سے ایک خط نکالا جو امام حسن نے اپنی شہادت کے موقع پر اپنی زوجہ کو دیا تھا، اور یہ کہہ کر دیا تھا کہ جب کوئی مشکل گھڑی آ جائے تو اسے کھول لینا۔ اب تک امام حسین نے ان بچوں پہ کوئی مشکل گھڑی آنے نہیں دی۔ اب یاد آیا کہ اب اس سے زیادہ اور کون سی مشکل گھڑی ہوگی؟ کربلا کا میدان ہے، کل شہادت نامے کے مطابق شہادتیں ہوں گی۔ جناب ام فروہ نے خط نکالا تو وہ امام حسن کا خط امام حسین کے نام تھا۔ اس میں لکھا تھا بھائی حسین کربلا میں نہیں رہوں گا، اجرکم اللہ، حق ہے ایسے ہی پرسہ دینے کا، بھائی میری جانب سے میرے بچے قاسم کو قبول کر لینا۔ جناب ام فروہ نے فرمایا قاسم تیار ہو جاؤ، میرے بچے اب تمہارے چچا نہیں لوٹائیں گے۔ اپنے بچے کو تیار کیا اور حضرت امام حسین کے سامنے آگے کھڑی ہوئی۔ بڑی بھابھی ہے نا، آگے بڑھ کر امام نے سلام کیا، بھابھی آپ نے کیوں زحمت فرمائی، مجھے بلایا ہوتا؟ فرمایا یہ آپ کے بھائی حسن کا خط ہے جو آپ کے نام ہے۔ امام نے بھائی کی تحریر کو پہچانا، آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا، خط میں جو لکھا تھا وہ میں نے آپ کو سنایا۔ ایک مرتبہ عزاداروں سنیں گے، بڑا شہید تو کربلا میں علی اکبر بھی ہوئے، عباس علمدار بھی ہوئے، اور محمد بھی ہوئے، اور حضرت علی اصغر بھی ہوئے، مگر واحد مجاہد، واحد شہید ہیں حضرت قاسم، جن کی تحریر شہادت ان کے بابا نے لکھ کر دی۔ اسے پڑھنے کے بعد امام حسین نے قاسم کو گلے لگا کے اتنا گریہ کیا، کسی شہید کے ساتھ ایسا نہیں کیا امام حسین نے۔ امام حسین نے کسی شہید کے ساتھ، کسی مجاہد کے ساتھ یہ انداز نہیں اپنایا۔ حضرت قاسم کو گلے لگا کے اتنا روئے کہ حتیٰ حسین غش کھا کے زمین پہ گر گئے۔ جناب زینب نے آگے بڑھ کر بھائی کو افاقہ دیا، میں نے ایک جملہ کہہ دیا، اردو سمجھنے والے لوگ بیٹھے ہیں، جب کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے نا تو پانی کے چھینٹے اس کے چہرے پہ ڈال کر اسے بیدار کیا جاتا ہے۔ رونا اسی کا ہے، یہ پانی کہاں سے لائے؟ ایک مرتبہ جناب زینب کے آنسو حسین کے چہرے پہ گرے، امام حسین نے آنکھیں کھول دی اور جناب قاسم کو تیار کیا، میدان کربلا میں روانہ کیا۔ قاسم کی ذرا پوری نہیں اتر رہی تھی، پیر بھی آپ کے رکابوں تک نہیں جا رہے تھے، رکابوں کو چھوٹا کر کے پیروں کو پہنچایا گیا، رکابوں کو پیروں تک لایا گیا، ذرا کوئی آپ کے بدن پر نہیں آ رہی تھی۔ انتہائی نازنین بدن تھا، انتہائی نازک بدن تھا، صرف امام حسین نے تلوار لگائی اور ایک ڈھال دے دی، اور امام نے جو امامہ اپنے ہاتھوں سے باندھا نا، اس کا تحت الحنق نکال کر چہرے پہ نقاب لگا دی۔ یہاں پر علامہ نقن صاحب کا بڑا عجیب جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ چہرے پہ نقاب اس لیے لگائی کہ چہرے سے بچپنا آیا تھا، کہیں دشمن بچہ سمجھ کے حملہ نہ کر دے۔ مگر سید ابن طاؤس نے تو بڑا عجیب جملہ لکھا ہے۔ سید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ جب قاسم میدان میں گئے نا اور انہیں مارنے کے لیے کچھ لوگ آگے بڑھے تو انہی میں سے ایک نے آواز دے کر کہا خبردار نہ مارو، بچہ ہے۔ اللہ اکبر! مگر ایک ظالم نے سر پہ گرز مارا، حضرت قاسم کا سر کھلنا شروع ہوا اور زمین کی طرف آئے اور آواز دی چچا میری مدد کیجیے گا۔ واحد ایک ہی منظر بنا ہے یہ جو میں سنانے جا رہا ہوں۔ جب حضرت قاسم کی آواز آئی نا چچا میری مدد کیجیے گا، تو امام نے فوراً ذوالجناح پہ خود کو بٹھایا اور ذوالجناح کو اتنی تیز لے کے چلے کہ دشمن یہ سمجھا کہ حسین نے حملہ کر دیا ہے، اور ایک دوسرے کو آواز دینے لگے بچو حسین آ گئے ہیں۔ تو یہاں کے گھوڑے وہاں اور وہاں کے گھوڑے یہاں، اور آواز آنے لگی چچا میری مدد کیجیے۔ دھول اڑنے لگی، گرد اڑنے لگی، جب گرد چھٹی تو کیا دیکھا؟ قاسم کا بدن پامال ہو گیا، بچہ گھوڑوں کے سموں سے پامال ہو گیا۔ رو لیے آپ، گریہ ہو گیا، مجلس ہو گئی۔ دو جملے اور سن لیجئے،
واحد لاشا ہے جو حسین کو ایک جگہ سے نہیں ملا. کئی جگہ سے قاسم کے ٹکڑے بنے بنے بینے اور لے کر آئے گنج شہیدہ کی طرف. ہر شہید کا لاشا جب آتا تھا اس شہید سے وابستہ بی بی کھڑی ہو کر استقبال کرتی تھی. لیکن جب حضرت قاسم کا لاشا آیا تو بی بی ام فروہ نظر نہیں آئی. تو امام نے تعجب سے جناب زینب سے فرمایا بہن بھابھی کہاں ہے؟ تو بتایا کہ خیمے کی پشت پر گئی تھی، وہاں سجدے کی حالت میں ہے. جب جناب ام فروہ کا سجدہ مکمل ہوا تو آواز دی حسین قاسم کو لے کر آئے. اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ. اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، میں مجلس مکمل کر رہا ہوں. جناب ام فروہ وہاں آئیں جہاں قاسم کا پامال بدن رکھا ہوا تھا. اپنے بچے کا بدن دیکھنے کے بعد امام حسین سے فرمایا ہے حسین مجھے قاسم کا کرتا دے دو. امام نے نہیں فرمایا کہ بھابھی اس کرتے کا کیا کریں گی جو چاک چاک ہو گیا، جو گھوڑوں کے سموں سے تار تار ہو گیا. اگر ایک ماں مانگ رہی تھی نا، امام حسین نے وہ خون بھرا کرتا دے دیا. بی بی ام فروہ نے وہ کرتا خیمے میں لے جا کے رکھ دیا. عاشور کا دن، عصر کا وقت بھی آ گیا. خیمے لوٹے، تبرکات لوٹے گئے. 11 محرم کو قافلہ کوفہ سے شام گیا. شام میں اسیر رہا. اسیری سے رہائی ملی تو تبرکات واپس آئے. ہر بی بی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی. حضرت ام فروہ نے بھی اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی ہوئی ہے. جب یہ قافلہ شام سے کربلا اور کربلا سے مدینہ گیا، بس آخری جملے، جب مدینہ پہنچی نا تو بار بار کہنے لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ، میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ. اور جب جنت البقیع پہنچی، امام حسن کی قبر کے برابر میں بیٹھی، گٹھڑی کھولی، خون بھرا کرتا نکالا، امام حسن کی قبر پر پھیلا دیا. اے میرے والد، تمہارے بچے کی نشانی اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. فسيعلم